سلطان محمود غزنوی نے 412 میں پہلا حملہ کیا ہندوستان پر، ناکام ہوا۔ 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 میں جا کر کے کامیاب ہوا۔ بڑی پریشانی ہوتا ہے جب سلطان محمود فتوحات ہند سے فارغ ہوا تو سلطان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بس کسی مناسب موقع پر قتل عام کر کے ہندوؤں کو ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان فرمان روا تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء دین سے اجازت لے لی جائے۔ مسلمان بادشاہوں نے اس کی بڑی پابندی کی ہے کہ وہ علماء سے اجازت لے لیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں کو قتل کرایا، بھتیجوں کو، خاندان کو، اپنے والد کو جیل میں ڈالا، یعنی 400 مربع میل علاقے میں نظر بند تھے شاہ جہاں، لیکن فرماتے تھے یہ عالم لوگ ذمہ دار ہیں، میں استفتاء کر کے فتویٰ لے لوں گا، اگر انہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے تو آخرت میں ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ کہ میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں قاضی اور جلاد کو بعد میں اور مفتی اعظم کو پہلے بما اپنے گروہ کے بٹھا تھا کہ یہ صورتحال پیش آئی، اس پر آپ آسمانی کتاب کی روشنی میں فقہ حنفی کا جواب تیار کر لیں۔ تو سلطان محمود نے غزنی کے اندر علماء جمع کیے اور علماء کرام کو کہا کہ ہندو بڑے ظالم ہیں، خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں پھر اس کا سجدہ کرتے ہیں، اور کئی قسم کے ناکارہ واقعات ہیں، گائے کو خدا سمجھتے اس کا پیشاب تبرک کے طور پر پیتے، ان کے قتل کی اجازت ہے۔ تو حکیم سنائی ان کے قبر کے ساتھ یہ روزے اس کے درمیان میں حکیم سنائی کی قبر ہے، بڑے زبردست قسم کے شاہتوت کے درخت کھڑے ہو۔ حکیم سنائی نے کہا کہ بادشاہ صلاح یہ کام نہیں ہوگا، آپ تبلیغ کر سکتے ہو، جب جہاد کا موقع آئے گا جہاد میں جتنے مریں گے مارے جائیں گے، قتل عام کی اجازت کوئی عالم نہیں دے گا۔ بادشاہ کو وہ بات بڑی بری لگی۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اس مجلس میں بڑا عالم حکیم سنائی تھا، جس کا مشہور نظم ہے جن کے متعلق مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کبھی کبھی پڑھا کرے، اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، ایمان میں طاقت آئے گی۔ التکشف ملکہ ذکر تو گویم کہ بتوحید سزائی، تو خداوند یمینی تو خداوند شمالی، تو خداوند جلیلی تو خداوند جمیلی، ملکہ ذکر تو گویم کہ بتوحید سزائی۔ ایک لمبی نظم ہے رسا، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ حکیم سنائی نماز میں آگے ہو گئے، مغرب کی نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ رب المسلمین، تو بادشاہ نے آواز دی رب العالمین۔ حکیم صاحب نے پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے بادشاہ سے کہا رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں ہندوؤں کا قتل عام کر رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا معافی چاہتا ہوں۔ کہتے ایک لفظ میں سمجھا دیا اس کو، نماز میں الحمدللہ رب العالمین کی جگہ رب المسلمین پڑھا۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ اور کافر دنیا میں کوئی رہے ہی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب ہے۔ دنیا کے اندر تو حلال جانور بھی ہے، مردار بھی ہے، پاک بھی ہے، پلید بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، یعنی مخالفین کو بھی رزق و روزی عطا فرماتے ہیں، عبادت اور توحید نہ ماننے والوں کو بھی اس زمین پر رہنے دیتا ہے، اور ان کی بھی بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہے۔ الرحیم، لیکن فرق ہو جائے گا، آخرت آنے والی ہے، وہاں بخشش صرف مسلمانوں کی ہوگی۔